أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انعام کی یہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. وما قدروا، ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا. حق قدری، جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اگر اس طرح پہچانتے تو پھر اس طرح کے سوالات نہیں کرتے. اللہ کو پہچاننا، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیعبدون. لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ بندہ اللہ کو پہچانے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو سب سے پہلا جو اثر ہمارے زندگیوں پر جو پڑتا ہے محبت کا پڑتا ہے. اپنے معبود سے محبت. اللہ کو پہچاننا اس کے صفات کے ذریعے. اللہ کیسا مہربان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا رزاق ہے، کیسا ستار ہے، کیسا وہ غفار ہے، کیسے خوبصورت صفات والے ہیں. کیسے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات سے پہچانتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. صفات جو ہے محبت کا ذریعہ ہے. کسی میں کوئی خوبیاں ہوتی ہیں، صفات ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں، تو اس سے محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے صفات کامل ہیں. اور جتنا بندہ اللہ کے صفات کو پہچانے گا اتنا اس کی زندگی پر سب سے پہلے اللہ کی محبت پیدا ہو. اور پھر دوسرا اثر خوف کا بھی ہوگا. خوف کے معنی ہیں بندہ اللہ سے ڈرے گا. ایسے مہربان کو میں ناراض کروں، ایسے رحمان کی میں نافرمانی کروں، ایسے ستار اور ایسے غفار کی میں نافرمانی کروں. اس محبت میں آ کر جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ خوف مطلوب ہے. مفسرین کہتے ہیں خوف کے دو درجے ہیں. ادنا درجے کا خوف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے، اللہ مجھے پکڑیں گے، اللہ مجھے جو ہے سزا، یعنی یہ سوچ. اعلیٰ درجے کا خوف کیا ہے؟ میں ایسی محبت والی ذات کی نافرمانی کروں، ایسے رحمان کی نافرمانی کروں. یہ اعلیٰ خوف ہے اور یہ مطلوب ہے. تو معرفت، جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے. یہ معرفت کے اثرات زندگی میں پڑتے ہیں.
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. یہ اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ کوئی کتاب قرآن پاک ایسی نہیں ہے، یہ نہ آسمانی کتاب ہے نہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ کہنے والے یہودی تھے، حالانکہ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، لیکن ضد اتنی خطرناک چیز ہے، انہوں نے سب کچھ انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. یعنی صرف ان کا انکار نہیں، قرآن کا انکار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں، بلکہ ضد کتنی خطرناک دیکھیں. غصے میں آدمی آ کر بولتا ہے تو سب کچھ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی انسان پر کوئی چیز اللہ نے نازل کیا ہی نہیں. یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں. حالانکہ نبوت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے ہی پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. پیدائش کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا. تو یہاں پر نبوت کا انکار گویا اصل میں اللہ کا انکار ہے. اسی لیے کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بھیجا، صرف پیدا کر کے ہی بھیج دیا. تم نے تو اصل میں اللہ کو پہچانا نہیں، یہ اصل مطلب ہے. وما قدر اللہ حق قدری، کیا مطلب؟ یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کمپنی آپ کو کسی ملک میں بھیجے کام کے لیے تو کام بتا کر بھیجتی ہے، ایسے ہی بھیج دیتی نہیں کہ بھئی آپ جا کے آؤ. کیوں جائیں؟ نہیں، ایسے ہی. بھیجنے والے کا پتہ نہیں، جانے والے کا مقصد کا پتہ نہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. تم نے کیسے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی کتاب اتاری نہیں اور کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں جو زندگی ہمیں سکھائے؟ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے ضد کی، تکبر کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی سے کہیے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہیے ان سے کہ کس شخص نے تورات اتاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے؟ بتائیے تو صحیح. اللہ تعالیٰ ان سے کہیے، جو یہودی آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں ان سے کہیے، ان سے پوچھئے جو تورات نوراً وہدی للناس، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہدایت کا نور لیے ہوئی ہے اور راستہ بتانے والی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نے کیا کر دیا؟ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قراطیس قرطاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ کو. تو انہوں نے تورات کے جو ہے نا پیجز الگ الگ کر دیے. کیوں؟ ان کی نفسانی اغراض کے واسطے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے. جو ان کی پسند کا تھا وہ سامنے رکھتے اور جو ان کی پسند کا نہیں ہے اس کو چھپا کے رکھ دیتے. یعنی لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی کہ سنت کی بات کریں، اتباع سنت بہت بڑی چیز ہے. ہاں اب ہمیں ایسی سنتیں پسند ہیں، حلوہ کھانا سنت ہے، میٹھا سنت ہے نا، سفید کپڑے پہننا سنت ہے. ہاں ایسی سنتیں بھی ہمیں سننا پسند ہے جو ہمارے مزاج کے موافق ہیں. جو سنتیں ہماری طبیعت کو گراں گزرتی ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، وہ بھاری ہیں. معاشرتی زندگی کی سنتیں بہت بھاری ہیں. لیکن جو دوسری سنتیں، مزاج دیکھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ ہم نے جو کتاب نور اور ہدایت بنا کر تمہیں دی تھی، اس کتاب کو تم نے تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کے پارے پارے کر دیے، تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور تبدونہا وتخفون کثیرا، تبدونہا لوگوں کے سامنے وہی بتاتے جس میں تمہارا فائدہ ہے، وتخفون کثیرا اور اس کتاب کا بہت سا علم تم چھپا لیتے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے دین میں ایسا نہ کریں. الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ قرآن پاک کو عضین بنا دیا. ایک جگہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
یہ ہمارا رویہ قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تم قرآن پاک کے ایک حصے پر ایمان لائے ہو اور بعض حصے پر تم انکار کرتے ہو، نہیں، ہم پورے دین پر ایمان لانا ہے، پورے دین کو سیکھنے کی نیت کرنا ہے، پورے دین پر چلنے کی نیت کرنا ہے۔ ہاں، وہ دین عبادت کے لائن کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، کسی بھی لائن کا ہو، کسی بھی لائن کا۔ یہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو میری پسند کا ہو وہ میں لے لوں اور جو میری پسند کا نہیں وہ اس کو۔ عبادات والا دین مجھے پسند ہے، معاشرت والا دین نہیں بھائی، نکاح والا دین نہیں بھائی، غم والا دین مجھے نہیں چاہیے، وہاں پہ رواج آئے گا، وہاں پہ رسومات آئیں گے۔ یہ میرا معاملہ اللہ کے کتاب کے ساتھ نہ ہو۔ پچھلی کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا، کہیے ان لوگوں سے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں، یہ تم بات اللہ پر کہہ رہے ہو۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کا ایک اثر یہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک سمجھانے والے اللہ تعالیٰ بھیجے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نبی نہ ہو، کیونکہ نبوت رحمت ہے۔ اور خود تم جو کہہ رہے ہو اتنی ضد میں آ کر تم خود دیکھو کہ تمہارے پاس موسیٰ آئے اور کہ بہترین کتاب تورات لے کر آئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نے اس کتاب کو کیا کر دیا؟ قراطیس۔ اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے وہی مسئلہ تم بتاتے ہو جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کو چھپا لیتے ہو۔ تبدونہا وتخفون کثیرا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پانچویں بات فرما رہے ہیں، وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ یہ قرآن پاک تمہیں دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں وہ علم دینا چاہ رہے ہیں نہ تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو پتہ نہیں، کیونکہ قرآن کا علم بہت بڑا علم ہے، تورات سے بڑھ کر، انجیل سے بڑھ کر، زبور سے بڑھ کر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ پھر آخر میں فرمایا قل اللہ، قل اللہ۔ یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نا کہ کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، قل کہیے اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا، اللہ نے مجھ پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اتارا اور میں اللہ کا نبی ہوں، یہ فرما رہے ہیں۔ اور رہی بات آپ دعوت دے دیں، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، بےہودہ کاموں میں لگے رہیں، اعتراضات میں رہیں، مشغول رہیں، وہ پھر دیکھیں گے جب وہ آئیں گے مر کر ہم انہیں پکڑیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اب اس قرآن پاک کا تعارف ہو رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ہذا، یہ ہذا اس میں اشارہ عربی میں جو ہے نا عظمت کے لیے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن ہے، بڑی بابرکت ہے، بڑی بابرکت، جہاں سے نکلی ہے وہ ذات بابرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ کلام اللہ وخرج من، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا اس میں اور قرآن میں ایک فرق ہے، تمام آسمانی کتابیں کتاب اللہ ہیں، قرآن پاک کلام اللہ ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، لیکن پچھلی آسمانی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں۔ اللہ نے لکھ کر دی موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں، اللہ نے انجیل لکھ کر دے دی، اللہ نے صحیفے لکھ کر دے دیے، لیکن جب کلام فرمانا کا ارادہ فرمایا اللہ نے قرآن پاک کو کلام فرمایا۔ اسی لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اس لیے کبھی بدلتا نہیں۔ ساری دنیا مٹ سکتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ باقی رہے گی۔ کبھی قرآن پاک غیر مخلوق ہے، سمجھ رہے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین، یہ عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اس میں برکتیں ہیں، اس کی برکتیں کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے، ان کی تلاوت پر جو ہے نا ایک آسمان پر جو ہے نا ایک ابر سا جو ہے نا قریب آ گیا، گھبرا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں جا کر عرض کیے میں نے قرآن پاک پڑھا، ایک عجیب سی نورانی جو ہے نا ابر میرے سر پہ آ گیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتوں کا مجمع تھا جو تمہارے قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہوا تھا۔ ایسے قرآن پاک کے فضائل کو بیان فرمایا تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو۔ برکت، مبارک کسے کہتے ہیں؟ اس سے جڑے رہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے پڑھنا، اس کو پڑھانا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت، ہر چیز میں برکت، کیونکہ مبارک ہے۔ تو ہم خود روزانہ اپنا تھوڑا سا حصہ قرآن پاک کی تلاوت کو نکالیں۔ سب سے بہترین وقت قرآن پاک کے پڑھنے کا فجر کا وقت ہے، جس کو قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت کی جو تلاوت ہے فرشتوں کی حضوری ہوتی ہے، خاص فرشتوں کی حضوری۔ اس موقع پر قرآن پاک پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا محبت کے ساتھ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو لیتے کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، محبت کے ساتھ، یہ میرے اللہ۔ الماہر بالقرآن، قرآن کے ماہر بننا۔ ماہر کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ہاں، مع السفرۃ الکرام البررہ، اس آدمی کا مقام کتنا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا دوسری قسم امت کی، والذی یتتعتع، یتتعتع کہتے ہیں اٹک اٹک کر پڑھنا، فلوئنسی نہیں ہے، روانی نہیں ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک تلاوت کا اجر اور ایک اٹکنے کا، پڑھنے کی مشقت کا اجر۔ تو گھبرانا نہیں، کوانٹٹی اصل نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں پھر بھی اس پر جو ہے 2 اجر ہے۔ تو وہذا، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک تلاوت کی مقدار میری طے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا، آپ کی قرآن کی مقدار طے تھی۔ ایک مسجد میں جو ہے ایک مسجد نبوی میں ستون ہے، ایک ستون ہے، وہاں پر جماعتیں وفود آ کر بیٹھا کرتے تھے انتظار میں۔ ایک وفد آ کے بیٹھا، انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر ہو رہی ہے نکلنے کی، تو آپ تشریف لائے، آپ نے سلام کر کے معذرت کی، فرمایا میری تلاوت کی مقدار باقی رہ گئی اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی۔ تو ہم خود جو ہے ان صاحب قرآن ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اشتغال بالقرآن، قرآن کے ساتھ بزی ہو جانا۔ کتنا بزی ہوں؟ جتنا بزی ہوں اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، کمائیوں میں، صحت میں، جاب میں، پڑھائی میں، ہر چیز میں اس کے اثرات اللہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرتی ہے جو کتابیں پچھلی گزر چکی، تورات، انجیل، زبور، یہ سب اللہ کی کتابیں۔ مقصد کیا ہے کتاب اتارنے کا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ڈرایا جائے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ ام القریٰ کہتے ہیں پورے بستیوں کی جڑ، اصل ماں، وہ کیا ہے؟ مکہ، مکے والوں کو اور اس کے اطراف والوں کو خبردار کیا جائے۔ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ اب دیکھو مقصد دیکھیں، کتنی اہم بات اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کا، چاہے تفسیر پڑھے، تفسیر سنیں، درس سنیں، مقصد کیا ہونا ہے؟ مقصد یہ ہونا ہے کہ زندگی میں عمل آئے، یہ ہے اصل ہدایت۔ ہم کیا بولیں، مستشرقین جو یہودی ایسے ایسے تفسیر وہ بیان کرتے ہیں، ایسی ایسی تفسیریں لکھے ہیں کہ بہت ان کا علم حدیث میں، ان کا علم قرآن میں، لیکن ہدایت نہیں، ہدایت نہیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مستشرقین اسکالر جو ہیں کیسی کیسی تفسیریں لکھ دی ہے قرآن پاک کی۔ میں نے گزشتہ بھی یہ بات بیان کی کہ ابو الفیضی فیض، انہوں نے جو ہے نا پوری قرآن پاک کی تفسیر بغیر نقطوں کے لکھ دی، لیکن اکبر کے دین الہی کے فتنے کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی۔ اکبر کے دین الہی کے فتنے کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھیں؟
کیا کریں اس کا مقصد؟ اللہ آگے 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں. آخرت کا یقین پیدا ہو. جب آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا اس قرآن پر ایمان ہوتا ہے, اور اس قرآن پر ایمان کا اثر کیا ہے؟ تمہاری زندگیوں میں عمل آتا ہے. عملوں میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. یہاں نماز لے کر پورا دین مراد لیا گیا, کیونکہ حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین من ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا. سمجھ رہے؟ یہ اصل اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو والذین یؤمنون بالآخرہ, وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. قرآن والے کون ہیں؟ جن کا تعلق قرآن سے آخرت پر یقین ہے. کیونکہ ام الامراض سمجھتے ہیں نا, سارے بیماریوں کی جڑ آخرت سے غفلت ہے. سارے بیماریوں کی جڑ آخرت سے غفلت ہے. سارے یہ ہے والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ, یہ وہ لوگ اس قرآن پاک پر ان کا یقین ہے, اور اس یقین کا اثر یہ ہے کہ وہم, یہ لوگ علی صلاتہم, اپنی نمازوں پر یحافظون, بڑی پابند, بڑے محافظت کرنے والے, اپنی نمازوں کو حفاظت کرنے والے, اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے, اپنی نمازوں پر پابندی. یہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اس مضمون کا اس مضمون سے اسی ایک آیت میں جوڑ. جس نے قرآن پاک سے اپنی نسبت جوڑ لی, بس وہ ہدایت اس کے اندر کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے اس کی زندگی میں ایمان آئے گا. ایمان اللہ کے کلام پر, آخرت کی زندگی پر, اس کا اثر کیسے ہوگا؟ ایمان اندر کی چیز ہے. علامت کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ایمان کی علامت ہے. اس لیے ایمان والا جو ہے نا نماز پڑھتا ہے, اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے, اللہ اکبر, کیونکہ نماز ایک عملی شکل ہے ایمان کی. تو اسی لیے دوستو کہ اصل ہمیں ہمارے اندر یہ فکر ہو, قرآن کی تفسیر بولنا, پڑھنا, سننا, درس سننا, سب سے بڑا مقصد ہمارے اندر میری نمازوں میں پابندی آئے, میرے اندر آخرت کا فکر ہو, قرآن پاک پر ایمان میرا بڑھے. ورنہ تو جو ہے دنیا میں علم کی کمی نہیں, علم والوں کی کمی نہیں. جو علم عمل سے دور لے جاتا ہے وہ علم فتنوں کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی بہت فکر کرنا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. 3 لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. 3 لوگ ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں, قرآن, کتاب, نبی, کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک قسم وہ ہے, یہ سب بیکار ہے. ایک وہ ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وہی آتی ہے جیسے ان پہ آتی ہے. ایک دوسری کیٹیگری ہے. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء, ہاں, ایک دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. یہ 3 قسمیں ہیں. ایک شخص تھے, صحابی کہنا چاہیے ان کو, عبداللہ ابن سرح, کاتب وحی تھے, وحی کے لکھنے والے. سوچے کتنا قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی. وحی تقریباً جو ہے نا 20 سے 25 صحابہ ہیں جو انہوں نے وحی کے لکھنے والے تھے, کیونکہ صحابہ میں لکھنے والے بہت ہی کم تھے, اور اس وقت جو ہے نا 20-25 تک علماء نے بتایا ہے. اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک تھے, عبداللہ ابن سرح. ایک آیت جو ہے نا قرآن پاک کی نازل ہوئی, اس وقت وہ تھے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا کہ بھی لکھو. وہ بچے کی پیدائش کی تخلیق کا جو ہے نا وہ سلسلہ وہ بیان کیا. سورہ مومنون کی آیت ہے, سورہ مومنون کی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, وہ لکھتے جا رہے ہیں. وہ عرب تھے, عربی بولنے والے تھے. انہوں نے کیا, انہیں اللہ نے کیسے
انسان کی قدرت کو، تخلیق کو بیان کیا، ایک گندے پانی سے اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں، تو وہ صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی لکھ دو، یہ لکھو۔ انہوں نے کہا میں بولا ہوں، کہا ہاں یہ بھی آیت ہے، لکھ دو۔ انہوں نے بند کر دیا، یہ ایسے ہی تم بیکار ڈھونگ مچا رہے، تمہارے پر وہی کچھ نہیں آتی، اگر یہ بات ہے تو مجھ پہ بھی وہی آ رہی ہے، اور وہ مرتد ہو گئے، سمجھ رہے؟ مرتد ہو گئے، مکہ بھاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زبان سے نکلا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی قرآن ہے؟ تب تو ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اگر آپ پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو میرے اوپر بھی آ رہی ہیں، میں بھی۔ بعض مرتبہ جو ہے نا چھوٹوں کو بڑوں کی تعریف ہضم نہیں ہوتی ہے نا، ذرا سا بڑے جو ہے نا چھوٹوں کی تعریف کر دیں تو وہ بدہضمی ہو جاتی ہے جی، اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا دیکھ کے تعریف کرنا چاہیے۔ تو ہوا کیا؟ چلے گئے ہو۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ دی تھی، اس میں ان کا بھی نام تھا، یہ مکے کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہیں تو ان کو مارنا ہے، اس میں ایک لسٹ تھی، ان کا بھی نام تھا۔ تو یہ بھاگ گئے تھے۔ تو پھر جو ہے نا یہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، رضاعت سے، تو پھر کسی طرح جو ہے نا چھپتے چھپاتے آئے، آ کر معافی مانگی، اور معافی مانگ کر جو ہے نا پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ پھر جو ہے آگے چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کیا شہادت پائی، یعنی آخر میں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ تو ایک شخص تھا نضر ابن حارث، وہ بھی یہی کہتا تھا، یہ تو میرے۔ تو تین قسم کے لوگ، ایک تو وہ قسم ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، کتاب نبی کچھ نہیں، سمجھ رہے؟ دوسری وہ قسم یہاں بیان کی جا رہی ہے جیسے وحی ان پر اترتی ہے ویسے میرے اوپر بھی اترتی ہے۔ وہ اشارہ کس پر ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اسود عنسی، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے خود سے جو ہے نا قرآن کی آیتیں جو ہے نا عربی جو ہے نا انہوں نے بنا لی، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب طویل، ہاتھی کیا ہی بہترین ہاتھی جس کی سونڈ بہت لمبی ہے، ایک کوئی وہ قرآن سے میچ دیکھیں، استغفر اللہ، یعنی والناطحات نطحا، یعنی روٹی گوندنے ایسے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں بڑی خواہش تھی، میں نے احد میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا ان کو میں نے شہید کیا، کچھ اسلام کے لیے میں ایسا کر جاؤں۔ جب انہیں پتا چلا کہ قبیلے بنو حنیفہ میں جو ہے نا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا، تو ایک جماعت گئی، اس میں وہ تھے، انہوں نے اس کو ختم کیا تھا۔ اور ادھر اسود عنسی یمن میں اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا کہ میرے اوپر بھی وحی اترتی ہے، وہی ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور قیامت تک جتنے بھی ہیں کہ جو نا مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب ہو، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پہ کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ ہی دن پہلے ایک صحابی ہیں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ایک صالح شخص نے فیروز کے بارے میں فرمایا، ایک صالح شخص، انہوں نے سب سے بڑے جھوٹے انسان کو جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا، صالح مومن کا لفظ فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ، تو یہ دو چیزیں وہی بتا رہے ہیں، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی، اور یہ کہے کہ مجھ پہ بھی وحی اترتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وہ چیز وحی ودام کی اترتی نہیں۔ مسیلمہ کذاب جو ہے نا 2 سفیروں کو بھیجا تھا، سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے انہوں نے کہ ہمارے ہاں مسیلمہ ہیں جو نبی ہیں، آپ مکے کے نبی ہو جائیں، وہ ادھر کے نبی ہو جائیں گے، یا کم از کم ایسا کر لیں کہ آپ کے بعد ان کو جو ہے نا وہ نبوت ٹرانسفر کر لیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک تنکے کے برابر بھی نبوت کا حصہ نہیں دینا چاہتا، اور پھر فرمایا کہ تم سفیر ہو، اگر سفیر کو مارنے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں مار دیتا۔ وہیں سے یہ مسئلہ چلا ہے کہ کوئی بھی سفیر ہو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا، قوم کے، ملک کے جو سفیر ہوتے ہیں، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی میں تمہیں مار دیتا۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، اسی لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت کو اللہ نے مجھ پر مکمل فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 نبی میرے بعد جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ 3 کیٹیگری بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً مضمون کو آخرت کی طرف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو ہے نا دیکھیں گے موت کے وقت ان کو جو دنیا میں ڈھیل، ہاں، اللہ کا انکار، نبوت کا انکار، کتابوں کا انکار، نافرمانی، ان کو ڈھیل دیں گے، لیکن موت کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، غمرات الموت ای سکرات الموت، غمرات کہتے ہیں روح جب حلق میں آ کر اٹکنے لگے، اس موقع پر جس کو سکرات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات پر میری مدد فرما۔ بڑی سختی، بڑی سختی، روح بڑی سخت نکلتی ہے، اور خاص طور پر نافرمانوں کی کیسے نکلتی ہے؟ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو لمبے کیے ہوں گے بتانے کے لیے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح اپنے جسموں سے۔ وہ تو نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ڈانٹ کے طور پہ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیتوں کا تم تکبر سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں تم تکبر کرتے تھے۔ جھکنا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، لیکن تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم سب کے سب آؤ گے تنہا تنہا، بے بس، اکیلے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں فرادا، اکیلا انسان آئے گا۔ کما، ایسے آئیں گے، خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ حفاتن عراتن غرلن، حدیث میں آتا ہے ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے سر، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ایسے آئیں گے، ہر ایک انسان ایسے دوڑتا ہوا قبروں سے اٹھ کر آئے گا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، سبحان اللہ، وَتَرَكْتُمْ، یہ چیز آدمی سوچے، جس چیز پر میں ناز کرتا ہوں سب چھوڑ کر مجھے جانا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ما، ان چیزوں کو، خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، مال، عہدے، دولت، عزت، جو کچھ دنیا کی شکلیں ہیں، سب کچھ تم کیا چیز لے کے جاتا؟ انسان بولے خالی ہاتھ دنیا سے، دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا، بہت کچھ لے جا رہا ہے، لیکن وہ اندر ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا صبر، اس کا شکر، اس کا عمل۔ ظاہر میں کوئی چیز لے کے نہیں جا رہا، لیکن سارا کا سارا اندر کی چیز لے کر جا رہا ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے اندرون کو بنانے کی فکر کرے، کیونکہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے وہی لے کر جاتا ہے۔ ہاں، یقول ابن آدم مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا پیسہ، میرا پیسہ۔ حدیث میں آتا ہے اس کا پیسہ تو دو ہی ہے، جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، وہ اس کا پیسہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اس کا ہے بس، اور تیسرا جو چھوڑا وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، فوراً تقسیم ہو جاتا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، جن شرکاء پر تمہارا زعم تھا، بھروسہ تھا، وہ سب کے سب نظر نہیں آئیں گے۔ کسی کو جو ہے فلاں بت پر، کسی کو کسی ولی پر، کسی کو کسی پر، کسی کو کسی پر، کوئی اللہ کے سہارے پر عمل کی بنیاد پر نہیں آ رہا ہے۔
کیونکہ اسی لیے حدیث میں آتا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کرو اس لیے کہ ولو بشق تمرۃ، کھجور کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یہ عمل اللہ کے پاس پہنچے گا۔ وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان کے سارے رشتے ختم، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس پر تمہارا بھروسہ تھا سب تم سے غائب ہو جائیں گے۔ ہاں، سب غائب۔ بھروسہ کس پہ ہونا ہے؟ اللہ کی رحمت پر، انسان اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو بنا کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو تین باتیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں، ایک تو سب سے پہلے بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی صفات پر غور کرے۔ صفات سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ ہاں، اللہ کو پہچاننا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا، اس کے احکامات کی عظمت ہماری زندگی میں کیسی ہے، اس کی نافرمانی کے وقت ہماری حالت کیسی ہوتی ہے، کیا ہم نے اللہ کو پہچانا؟ یقین کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، یہ ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری جو چیز یہاں پر بیان فرمائی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت کتاب ہے، اس سے ہم اپنی زندگیوں کا تعلق جوڑیں، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اور نیت یہی کرنا ہے کہ یہ قرآن پاک میری زندگی میں عملی زندگی پیدا کرے، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل دیکھتے ہیں، عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آخری یہاں پر آیتوں میں اللہ نے روح بد یعنی بری روح کیسے نکلتی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، بری موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کثرت سے پڑھنا ہے، اور درود شریف کا اہتمام بہت ہو، درود شریف کا اہتمام بہت کثرت سے ہو۔ ہمارے بہت سے مسائل، پریشانیاں، مصیبتوں کے دور ہونے کا بہت بڑا سبب درود شریف ہے۔ درود شریف جمعہ میں کثرت ہو، اور ہر دن کم از کم جو ہے ہم 100 مرتبہ درود شریف اہتمام سے پڑھیں۔ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، وہ تعلق ہمیں جو ہے سنتوں پر لائے، محبت پر لائے، قیامت کے دن شفاعت پر لائے۔ تو ہمیں جو ہے نا درود شریف پڑھنے کی چیز ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب یہ چیز آتی ہے تو زندگیوں میں اس کی برکتیں آتی ہیں، اعمال میں برکتیں آتی ہیں۔ ایک تعلق ہے امتی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے کا یہ سب سے بہترین آسان عمل ہے۔